ایک طلاق واقع ہو گئی، اگر آپ طلاق بھی کر رہے ہیں، ایک طلاق ہو جائے گی، سنن نسائی کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، ایک طلاق ہوئی۔ اگر یہ 3 مہینے کے اندر ہوتی تو نئے نکاح کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب کیونکہ 3 مہینے گزر گئے، 4 5 6 یا سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اسی بیوی کے ساتھ نیا نکاح ہوگا، کسی اور مرد کو آپ اپنی بیوی انٹرٹین کے طور پر نہیں دیں گے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ جو 3 طلاق کا تصور ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا ہے، اسلام سے پہلے کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیا ہے، ریفیوز کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت نہ کیجیے، آئیے اسلام کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ عورت اس شوہر کے غیر سے نکاح کر۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن یا طلاق سنت، نمبر 3 طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کو ایک طلاق دے دے ایک ایسے طہر میں جس طہر میں اپنی عورت سے جماع نہ کیا ہو، پھر اس کو چھوڑے رکھے، دوسری یا تیسری طلاق نہ دے یہاں تک کہ عورت کی عدت مکمل ہو جائے۔ اب یہ عورت عدت کے مکمل ہونے کے بعد نکاح سے نکل جائے گی۔ اور نمبر 2 طلاق حسن۔ طلاق حسن یہ ہے کہ شوہر اپنی عورت کو جس سے وہ دخول کر چکا ہے 3 طہروں کے اندر 3 طلاقیں ایک ایک کر کے دے، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اور تیسری طلاق کی جو قسم اور صورت ہے وہ ہے طلاق بدعت۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی طہر میں وقفے سے دے، یا ایک ہی کلمے میں 3 طلاقیں دے دے۔ بیوی کو یوں کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ اب یہ 3 لفظ بولے یک کے بعد دیگرے ایک ہی طور میں، ایک ہی لمحے میں، اور یوں ہی شوہر بیوی کو ایک ہی کلمے میں کہ تجھے 3 طلاقیں، تو یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس طرح کرنے سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس کی مخالفت کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوگا، لیکن یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور تینوں طلاقیں واقع ہوں گی۔ ان 3 طلاقوں کو ایک شمار نہیں کریں گے۔ اس سلسلہ میں احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک ہی جملے میں یا ایک ہی کلمے میں 3 طلاقیں اگر شوہر نے دی وہ 3 شمار ہوں گی، ان تینوں کو ایک شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک شمار کر کے عورت سے رجوع کروانا یہ بدکاری کو عام کرنے کے مترادف ہے۔ اس سلسلہ میں وہ لوگ جو 3 طلاقیں بیک وقت دی جانے کی صورت کو ایک طلاق پر معمول کرتے ہیں، ان کا مستدل حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر ہے، جو متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے۔
کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقیں جو بیک وقت دی جاتی تھی ان کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک اصول یاد رکھیے، جب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی روایت بیان کرے اور پھر وہی صحابی اس بیان کردہ روایت کے خلاف فتویٰ دے تو وہ فتویٰ اس روایت کے برعکس بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت منسوخ ہے، جس کی وجہ سے صحابی رسول اس کے برعکس فتویٰ دے رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اثر کہ حضور علیہ السلام کے عہد میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور یوں ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے وہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے کا مطلب کیا ہے۔ خود ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا مطلب آگے حدیث میں موجود ہے۔ پہلے ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ بیان کرتے ہیں جو اس روایت کے برخلاف ہے۔ سنن ابی داود حدیث پاک کا نمبر 2196 ہے اور اس روایت کے راوی حضرت مجاہد ہیں اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کنت عند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فجاءہ رجل، ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا کہ انہو طلق امراتہ ثلاثا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت مجاہد فرماتے ہیں حتی ظننت انہو رادھا الیہ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہوا کہ شاید اس آدمی کے پاس اس کی بیوی کو واپس لوٹانے کا آپ فتویٰ صادر فرمائیں گے کہ آپ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، میرا یہ گمان ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا ینطلق احدکم، تم میں سے کوئی بندہ چل کر نادانی کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا ابن عباس، یا ابن عباس، اے ابن عباس، اے ابن عباس، مطلب یہ کہ اب 3 طلاقیں دے کر غلطی کا ارتکاب کر کے اب ہم سے راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے کہ ہم بیوی سے رجوع کر سکیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ جب بیوی کو طلاق دینے کی نوبت آئے تو پہلے شرعی مسئلہ جانیں کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں کہ علماء دین آپ کی رہنمائی کریں کہ طلاق اگر دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کس طریقے سے طلاق دیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق چلیں، لیکن یہ کوشش کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، فوراً 3 طلاقیں دے دی، اب علماء سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بندہ آگے 3 طلاقیں دے کر اب پریشان کہ اب رجوع کرنے کی کیا صورت بنے گی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس بات پر جلال فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مشکل راستوں کو آسان بنا دے گا، اس کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا۔ تو
یہ اللہ پاک کا فرمان. تو اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے آگے قربان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ السلام نے اصول دیا طلاق دینے کا، اس کے مطابق انہوں نے طلاق نہ دے کر اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھے. فرمایا فلا اجد لک مخرجا، میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے سے اب تیری بیوی تیرے پاس واپس لوٹ کر آ سکے. آپ نے فرمایا عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا، یا ایک ہی جملے یا ایک ہی کلمے میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، یہ رب کی نافرمانی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی نافرمانی ہے. لیکن نافرمانی کے باوجود بیوی کو 3 طلاقیں واقع ہوں گی کہ نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وَبَانَتْ مِنْكَ إِمْرَأَتُكَ، کہ تیری بیوی تجھ سے بائنہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاقیں جو دی بیک وقت ایک ہی طور میں یا ایک ہی جملے میں، تو وہ 3 طلاقیں نافذ ہو گئیں اور بیوی شوہر سے بائنہ